آپ کو بتائیں ہلکے سرد جھونکوں پر ہی سوئی گیس اڑن شروع ہو گئی۔ ناشتے کی تیاری مشکل، کھانا پکانا امتحان بن گیا۔ فیصل آباد جوین میں سوئی گیس کا یومیہ شارٹ فال 22,000 کیوبک فٹ سے تجاوز کر گیا۔ موسم سرما کے آغاز سے قبل ہی سوئی گیس کا شارٹ فال پڑنے لگا۔ گیس بحران کے باعث گلستان کالونی، نور پور، ملت روڈ اور شیخوپورہ روڈ سے ملحقہ بیشتر علاقوں میں گھریلو صارفین کو کم پریشر کا سامنا ہے۔ خواتین کہتی ہیں گیس کی بندش کا کوئی شیڈول بھی نہیں۔ ناشتے اور ڈنر کے اوقات میں گیس اکثر غائب رہتی، جبکہ گھروں میں کوئی متبادل انتظام بھی موجود نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی میں کھانا بنا رہی ہوں اور مطلب گیس بند ہو گیا تو روٹی ابھی بنائی نہیں گئی، تو بہت مشکل ہے۔ تیل کا چولہا وہ اس کا نہیں ہمارے گھر بندوبست ہوتا ہے کئی دفعہ، کیونکہ ہم شروع سے گیس پہ پکا رہے ہیں، تو بہت سی مسائل ہیں جو مطلب گھر میں شروع ہو جاتے ہیں کہ کچن کا کام ختم نہیں ہوا، بچے اسکول سے آ گئے، انہیں ٹیوشن پہ بھیجنا، بہت سارے مسئلے ہیں جو اس کی وجہ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے گیس کے نئے ذخائر دریافت نہیں کیے گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے گزشتہ کئی سالوں سے گیس کے نئے ذخائر دریافت نہیں کیے گئے۔ حکمرانوں کی نااہلی کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی تمام کی نااہلیوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ کوئی آیا اس نے ایکسپلور ہی نہیں کیے، نئے ویلی نہیں ہم نے ایکسپلور کیے اور نہ اس پہ ہم نے کام کیا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس 60 میں گیس جب ایکسپلور ہوئی ہے وہی ہم استعمال کریں کوئٹہ سے۔ اس کے بعد گیس کو مشرف دور میں آپ نے گاڑیوں میں CNG کی صورت میں اتنا ضائع کیا اور یہ ہمارے پاس 150 سال کی ضرورت تھی۔ صارفین کا مطالبہ ہے کہ اعلیٰ حکام معاملے کا نوٹس لے کر سوئی گیس کی فراہمی یقینی بنائیں۔ سوئی گیس بحران کے باعث جو صارفین ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ معاملے کا نوٹس لے کر سوئی گیس کی دستیابی کو یقینی بنائیں۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں فیصل آبادیوں کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی۔ شہر میں بنے گا ٹیچنگ ہسپتال۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کی محکمہ ہیلتھ کیئر سے 1000 بیڈ پر مشتمل ہسپتال بنانے کی سفارش کی گئی، سمری بھی بھجوا دی گئی۔ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کا کہنا ہے کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے 1000 بیڈز پر مشتمل ہسپتال بنانے کی سفارش کی ہے، کیونکہ الائڈ ڈسٹرکٹ اور جنرل ہسپتال غلام محمد آباد پنجاب میڈیکل کالج سے منسلک ہیں، اور ایسے میں میڈیکل یونیورسٹی کا اپنا ذاتی کوئی ہسپتال نہیں ہے، جس پر 2 روز قبل ڈپٹی کمشنر سے جگہ کی فراہمی کے لیے خصوصی ملاقات کی ہے۔ انہوں نے 1 ماہ کے اندر زمین فراہمی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ 1 مہینے کے اندر کوئی بہتر صورتحال سامنے آ جائے گی، لیکن یہ زمین حاصل کرنے کے لیے بڑے مراحل ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ زمین ملتے ہی اور PC1 منظور ہونے کے بعد تعمیراتی کام شروع کر دیا جائے گا۔ یہ 1000 سے 1500 بیڈز زیر مشتمل ہسپتال ہو سکتا ہے اور یونیورسٹی کے ماتحت ہسپتال میں جدید طرز پر مشتمل سینئر ڈاکٹروں کی زیر نگرانی علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ الحمدللہ کام ہو گیا، آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ PC1 ہمارا تقریباً اپروول کے آخری مراحل میں ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ ہو جائے گا۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یونیورسٹی کا الگ ہاسپٹل ہو، جہاں پہ ہمارے جو پوسٹ گریجویٹ ہیں اسٹوڈنٹس جو اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں، ہم ان کی ٹریننگ وہاں کریں اور ریسرچ کریں۔ ٹیچنگ ہسپتال کے ساتھ یونیورسٹی بھی تعمیر کی جائے گی۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ آزادار حسین، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں محکمہ صحت جنگ کے اقدامات، سرجری کے دوران استعمال ہونے والی اشیاء کی کمی دور کرنے کا فیصلہ۔ 2 کروڑ 44 لاکھ روپے سے اشیاء خریدی جائیں گی۔ جنگ میں سرجری کا انتظار کرنے والے مریضوں کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی۔ 2 کروڑ 44 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے سرجری کے دوران استعمال ہونے والی بنیادی اشیاء کی خریداری کی جائے گی۔ جنگ میں سرجری کا انتظار کرنے والے مریضوں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ 2 کروڑ 44 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے سرجری کے دوران استعمال ہونے والی بنیادی اشیاء کی خریداری کی جائے گی۔ خریدی جانے والی اشیاء DHQ، THQ سمیت دیگر مراکز صحت کو فراہم کی جائیں گی۔ خریدی جانے والی اشیاء آپریشن تھیٹر، ٹراما سینٹر کو فراہم کی جائیں گی۔ رواں مالی سال میں سرجیکل اشیاء کی خریداری کے لیے محکمہ صحت کا پہلا ٹینڈر اشیاء کی خریداری کی مانیٹرنگ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کرے گا۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد کی 8 شوگر ملوں کی حدود میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت شروع نہ ہو سکی۔ 29 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز بھی منظور نہ ہوئے۔ شوگر ملوں سے ملحقہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت و بحالی کی 16 اسکیموں پر کام شروع نہ ہو سکا۔ حسین شوگر مل کے علاقے میں سڑکوں کی بحالی کے لیے 8 کروڑ، رمضان شوگر مل کے علاقے میں سڑکوں کی بحالی کے لیے 1 کروڑ کے فنڈز منظور ہوئے تھے۔ مدینہ شوگر مل کے علاقے میں سڑکوں کی بحالی کے لیے 6 کروڑ، چنار شوگر مل کے علاقے میں سڑکوں کی بحالی کے لیے 3 کروڑ 50 لاکھ منظور ہوئے تھے۔ رسول نواز شوگر مل کے علاقے میں سڑکوں کی بحالی کے لیے 2 کروڑ کی منظوری دی گئی تھی۔
तांदियावाला शुगर मिल के इलाके में सड़कों की मरम्मत के लिए 5 करोड़ मंजूर हुए थे। 2 स्टार शुगर मिल के इलाके में सड़कों की बहाली के लिए 1 करोड़, हुंजा शुगर मिल्स के इलाके में सड़कों की बहाली के लिए 39 लाख से ज्यादा के फंड्स मंजूर किए गए। ताहाल चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट शुगर कैन डेवलपमेंट सेस की तैनाती न हो सकी। आपको बताएं, चिन्योट पिंडी भटिया रोड की कौमी असेंबली में गूंज। MNA कैसर अहमद शेख ने स्पीकर असेंबली को अनोखी पेशकश कर दी। कैसर अहमद शेख ने कहा, स्पीकर साहब आप पिंडी भटिया सफर करके आए, आपको फर्नीचर गिफ्ट करूंगा। पिंडी भटिया रोड की वजह से कोई चिन्योट आता ही नहीं। उन्होंने मजीद कहा, पंजाब स्पीकर आपने कहा था कि मसाइल हल करवाएंगे। इलाके की सड़कें आपको मैं इनवाइट करता हूं। हमारा इलाका लकड़ी का एक बेहतरीन फर्नीचर का इलाका है। आप फर्नीचर के लिए तशरीफ लाएं वहां देखने के लिए। मैं अपनी तरफ से सर आपको बहुत बड़ा गिफ्ट करूंगा फर्नीचर का, जो अच्छा कोई इतना कीमती नहीं होता। मेरी तरफ से फर्नीचर गिफ्ट होगा। लेकिन आप सर सड़क देखें, सड़क मैं इसलिए इन्वाइट कर रहा हूं कि मेरी सड़क देखें, वहां कोई आ ही नहीं पा रहा। सर कोई जाता ही नहीं है, सड़कें खराब है, बहुत खराब है। आप जब भी जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी हालत, और शायद हमारी सड़क बन जाए। ये जो हमारी यहाँ से चिन्योट और चिन्योट से फैसलाबाद की जो सड़कें हैं, तो मेरी गुजारिश है जनाब स्पीकर आपने कहा था कि मैं मसाइल को हल करवाऊंगा। आपको बताएं, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे की तोसी मंसूबे में ताखीर का शिकार है। अगस्त में मुकम्मल होने वाला रनवे अक्टूबर में भी पूरा ना हो सका। मंसूबा मजीद 2 महीने ले सकता है। कार्गो टर्मिनल का मंसूबा भी ताखीर का शिकार है। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छोटे रनवे को बड़ा बनाने का मंसूबा शुरू किया गया था। अगस्त में तकमील पाने वाले रनवे की तारीख बदलकर अक्टूबर दी गई। अक्टूबर के इख्तिताम पर दोबारा 15% काम बाकी रह जाने से मंसूबा साल के आखिर तक के लिए खींच दिया गया। बड़े रनवे के आगाज के साथ ही कार्गो टर्मिनल के मंसूबा पर पेपर वर्क शुरू हुआ। रनवे की तकमील में तखीर कार्गो टर्मिनल की ताखीर का बायस भी बन गई। रनवे तकमील से बेशतर इंटरनेशनल कैरियर्स की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया जाना है। रनवे ताखीर से फैसलाबादियों को बेहतरीन फ़ज़ाई सफरी सहूलियात की दस्तयाबी में तखीर का सामना है। रनवे की तकमील अब दिसंबर के आखिर में, जबकि नए रनवे का इफ्तिताह जनवरी में मुतवक्किल है। आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया नायाब हो गईं। शहरी सस्ती आटा और सब्सिडी वाले घी के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। पूरे टोबा शहर के लिए 2 दिन बाद सिर्फ 100 किलो आटे के थैले मिलने लगे हैं। हुकूमत को चाहिए कि सस्ता आटा और घी ज़्यादा मिकदार में भिजवाए ताकि आम फ़ायदा उठा सकें। दूर दराज से आने वाले शहरी अक्सर महरूम रह जाते हैं। इधर से आटा लेने आए थे, सब्सिडी वाला आटा, पर इधर स्टोर पर आटा ख़त्म हुआ है। इनसे पूछा है आटा, ये कह रहे हैं कम मकदार में, हमें पीछे से आ रहा है। तो हम इतनी दूर से गांव से आए हैं, तो अभी दोबारा वापस जाना पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इधर आटा फराहम करे ताकि गरीब आवाम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा उठा। आपको बताएं, चिन्योट के चक्की मालिकान शहरियों के जेबें पीसने के दर पर आटे के नर्ख मजीद 5 रुपए बढ़ाने का इंदिया दे दिया। महंगाई के सामने बेबस शहरी हुकूमती रिलीफ के मुंतजर है। गंदम की शॉर्टेज और मुबैना ब्लैक मेलिंग, ब्लैक मार्केटिंग के नाम पर चक्की मालिकान मनमर्जी करने लगे। बेशतर चक्कियों पर आटे की कीमत 105 रुपए फी किलो, ताहम चक्की मालिकान ने 5 रुपए बढ़ाकर आटे की कीमत 110 रुपए करने का कह दिया है। पहले ये 105 रुपए फी किलो है आटा, और ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई, हमें महंगी गंदम मिल रही है, तो अब हम 110 रुपए कर देंगे, 10 रुपए। तो बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। शहरी आटे की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान होकर कहते हैं कि महंगाई ने मत मार दी, आटे की कीमत मजीद बढ़ाई जा रही है, पहले ही गुजर बसर मुश्किल होता है। शहरियों ने हुकूमत से आटे पर सब्सिडी की फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। बिजली गैस की कीमतों ने कपड़े के नर्ख भी बढ़ा दिए। कपड़े की कीमत में 20% इजाफा हो गया। 800 वाला सूद 1000 रुपए तक जा पहुंचा। दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान हैं। सर्दी का सीजन शुरू हुआ तो कपड़े की कीमत में भी इजाफा हो गया। कपड़े का कारोबार करने वाले ताजर कहते हैं कि बिजली और गैस की कीमत में इजाफे की वजह से पैदावारी लागत बढ़ चुकी। आम आदमी के इस्तेमाल का 800 रुपए वाला सूट 1000 रुपए तक पहुंच चुका। वाशिंग वेयर का 1600 रुपए में मिलने वाला सूट 2000 रुपए का हो गया। महंगाई के असरात मार्केट पर पड़ रहे हैं, गाहक न होने के बराबर हैं। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं कि फैसलाबाद की मार्केट में पाकिस्तान भर से गाहक आते थे, मगर अब मार्केटें सुनसान पड़ी हैं। हुकूमत को चाहिए कि इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए इक़दामात करे। महंगाई का एक तूफान आया हुआ है और बिजली और गैस की कीमतों का अंदाज़ा ही नहीं है कि हमें बिल कितना आना है।
تو میں کہوں گا کہ حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے بجلی اور گیس کی قیمتیں کم ہوں گی تو ہماری انڈسٹری چلے گی۔ تاجروں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کو فوری طور پر کم کیا جائے تاکہ انڈسٹری کا پہیہ چل سکے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں سیلاب سے کپاس کی فصل تباہ ہو گئی۔ نقصان کا ابتدائی تخمینہ 45%۔ افریقہ، امریکہ اور برازیل سے مہنگی کپاس کی درآمد۔ تاجروں کے مطابق بھارت سے کپاس کی درآمد سے قیمت اور وقت کی بچت ہوگی۔ سیلاب ہماری 50 لاکھ بیلز کی کپاس فصل بہا لے گیا۔ بھارت سے سوائے ادویات کے ہر قسم کی دو طرفہ تجارت بند ہے۔ سابق صدر چیمبر آف کامرس پاکستان اس وقت بہت مہنگی کپاس درآمد کر رہا ہے۔ اس وقت نقصان جو ہے یہ ہماری ہسٹری میں تو اتنا بڑا آج تک نقصان نہیں ہوا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اس وقت ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہوتی ہے 13 سے 15 ملین بیلز۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سال 9 سے 10 ملین بیل۔ جو اس وقت ہم نے اسٹڈی کی ہے یا جتنا ایریا ڈیمیج ہو چکا ہے، اسپیشلی آپ کا جو ڈی جی خان سے لے کر پورا بلوچستان ہے، پھر ساتھ سندھ ہے، تو یہ 45 to 50% جو ہے کپاس ہماری کم ہو رہی ہے۔ آپ کو بتائیں حکومت کسانوں سے تمام سہولیات چھیننے کے در پہ۔ ڈیزل بجلی کی قیمتیں بڑھانے کے بعد نہری پانی بھی بند کر دیا گیا۔ چنیوٹ کے چھوٹے کاشتکار شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ حکومت کے ملک کی ریڑھ کی ہڈی پر وار جاری ہیں۔ کاشتکاروں کی امیدیں ایک ایک کر کے دم توڑنے لگیں۔ کسان کہتے ہیں مہنگے ڈیزل اور بجلی کے بعد نہری پانی بھی بند کر دیا گیا۔ بیل بھر کے بھی مر گئے۔ چھوٹا زمیندار تھا، سانو امید ہے نہر رونی کر لیسا اپنا پانی پونی لا لیسا، وہ بھی بند کیا گیا۔ کسانوں نے گندم کی بوائی لیٹ ہونے، مکئی اور چارے کی فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سانو کوئی وسیلہ نہیں، بجلیاں دے بل مانگے، گھراں والے بل بہت مانگے، وسیلہ ہی کوئی نہیں۔ پسو ساڈے جڑے نے وہ بھوک نال مر رہے ہیں جی۔ کسانوں کا کہنا ہے گندم کی بوائی کا وقت سر پر آن پہنچا، نہری پانی بند کر دیا گیا، کہاں جائیں گے؟ محکمہ نہار ذرائع کا کہنا ہے نہر وارہ بندی کے تحت 1 ماہ کے لیے بند کی گئی۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا زراعت، بجلی، کھاد، پانی اور ڈیزل پر منحصر ملک میں کچھ بھی دستیاب نہیں۔ سمجھ سے باہر ہے کہ حکومتی ترجیحات کیا ہیں۔ پریشان کسانوں نے حکومت سے قبلہ درست کرنے اور زراعت کو بچانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ آپ کو بتائیں فیسکو کے بجلی چوروں کو جرمانے سے جھٹکے۔ میٹر ٹیمپرنگ اور بوگس میٹر سے بجلی چوری پکڑی گئی۔ 154 سے زائد بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج ہو گئے۔ 1 کروڑ 90 لاکھ کی ریکوری کر لی گئی۔ آپ کو بتائیں بڑھتی مہنگائی میں بجلی کنیکشن مٹیریل کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ 3 فیز میٹر کی قیمت 6000 سے بڑھ کر 7700 روپے ہو گئی۔ مٹیریل کی قیمتیں بڑھنے سے فیسکو ڈیمانڈ نوٹسز کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں بڑھتی مہنگائی میں بجلی کنیکشن مٹیریل کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ آپ کو بتائیں چنیوٹ کے سرکاری ہسپتالوں میں ایڈ ہوک ڈاکٹروں کی تعیناتی کے لیے انٹرویوز۔ سلیکشن پینل نے ڈیپٹی کمشنر محمد فاروق رشید کی سربراہی میں امیدواروں کی انٹرویوز لیے۔ ایمو، وومین ایمو اور اسپیشلسٹ کی 50 سیٹوں کے لیے 500 سے زائد امیدواروں نے اپلائی کیا۔ چنیوٹ کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایڈ ہاک بنیادوں پر بھرتی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ سلیکشن پینل نے ڈپٹی کمشنر محمد فاروق رشید کی سربراہی میں امیدواروں کے انٹرویو لیے۔ سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر مشتاق بشیر، ڈی او ایجوکیشن رضیہ سلطانہ پینل میں شامل ہیں۔ چیئرمین سلیکشن پینل محمد فاروق رشید کا کہنا ہے ویمن میڈیکل آفیسر اسپیشلسٹ کی 50 سیٹوں کے لیے 500 سے زائد امیدوار سامنے آئے ہیں۔ آج ہم WMOs کے انٹرویوز کر رہے ہیں۔ WMO کے ہمارے پاس 11 سیٹس ہیں اور ان 11 سیٹس کے اگینسٹ ہمارے پاس 218 کے قریب ہیں۔ سملرلی ہمارے پاس ایم او کی 8 سیٹس ہیں، ان کے اگینسٹ ہمارے پاس اپلیکیشن ہیں، پھر ہمارے پاس مکسڈ ہیں، تو ٹوٹل ہمارے پاس 578 اپلیکیشنز ہیں۔ اور اچھے ڈاکٹرز جو ہیں اپنے ہاسپٹلز میں، BHUs میں، RSCs میں، جہاں جہاں پر بھی پاسبل ہے ہم اچھی سروسز والے لوگوں کو پرووائڈ کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھرتی کا عمل صاف ہوگا۔ انٹرویوز 4 روز تک جاری رہیں گے۔ اگلے مرحلے میں کلاس 4 کے ملازمین کی بھرتی بھی شروع ہوگی۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ آپ کو بتائیں شاہد نیاز نے ڈویژنل کمشنر فیصل آباد کے عہدے کا چارج سنبھالیا ہے۔ مختلف محکموں کے افسران سے ملاقات کی۔ شاہد نیاز کا کہنا تھا فیصل آباد میں پہلے بھی تعینات رہا، جاری منصوبوں کو مکمل کرنا ترجیح ہے۔ نئے تعینات ہونے والے ڈویژنل کمشنر محمد شاہد نیاز نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالیا۔ انہوں نے اپنے دفتر میں سرکاری امور کی انجام دہی کے دوران افسران اور اسٹاف سے ملاقات کی اور انہیں پنجاب حکومت کی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ کمشنر شاہد نیاز نے ہدایت کی کہ محکمانہ سروسز کا معیار برقرار رکھا
रखा जाए। उन्होंने डिवीजन भर में आवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर अमल दरामद और सरकारी वाजिबात की वसूली की मुहिम की पेशरफ्त के बारे में भी दरियाफ्त करते हुए मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा आवान और दीगर सरकारी अफसरान ने कमिश्नर शाहिद न्याज से मुलाकात की। आपको बताएं, वज़ीर आला के मावने ख़ुसूसी महर तैमूर अमजद लाली की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद फारूक रशीद ने जिला में जारी तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग दी। इजलास में महकमा हाईवे डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, बिल्डिंग एजुकेशन, हेल्थ, सुई गैस, लोकल गवर्नमेंट और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। आपको बताएं, सीयू एजुकेशन फैसलाबाद इफ्तिखार खान का चार्ज के पहले रोज स्कूल्स का दौरा। 2 स्कूलों के हेड्स, मास्टर्स समेत 37 असातिज़ा और 10 मुलाजिम गैर हाजिर थे। डीओ सेकेंडरी को महकमाना कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। दोनों स्कूलों के नॉन सैलरी बजट के आउट का हुक्म दे दिया। दौरे के दौरान चक 248 रेबे के 2 स्कूलों में हेड मास्टर्स समेत 37 असातिज़ा और 10 मुलाजिमीन गैर हाजिर पाए गए। डीओ सेकेंडरी को दोनों स्कूल्स के गैर हाजिर असातिज़ा की महकमाना इंक्वायरी लगाने की हिदायत कर दी। आपको बताएं, बेलारूस के सफीर का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा हुआ। सनतकारों और ताजिरों से मुलाकात की। ममालिक के पैकिंग चैनल की मजबूती और बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग दिया। इस मौके पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद डॉक्टर खुरम ने उन्हें फैसलाबाद की सनती अहमियत बारे ब्रीफिंग दी। डॉक्टर खुरम ने कहा, बेलारूस के पास चने की पैदावार और सरप्लस है और हम बड़े पैमाने पर ये दरामद कर रहे हैं, मगर मजीद अशिया खुरनोश दरामद करने की गुंजाइश भी मौजूद है। इस मौके पर पाकिस्तान में तैनात बेलारूस के सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस तिजारती लिहाज से अपने ताल्लुक को मजबूत बेहतर बनाने के लिए सरगर्म है। इस मौके पर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी मौजूद थे।